قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون قال ادخلوا فی قد خلت من قبلکم من الجن والانس، کہا جائے گا کہ اچھا داخل ہو جاؤ ان امتوں میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں جنوں اور انسانوں میں سے نار میں، آگ میں، یعنی ایک ایک قوم کا حساب ہوتا جائے گا اور وہ جہنم کے اندر جھونکے جاتے رہیں گے. پہلی نسل گئی، پھر اس کے بعد دوسری آئی، دوسری گئی، تیسری آئی. اب ان میں ایک مکالمہ ہوگا. ظاہر بات ہے جو پہلے گئے تھے وہ تھے بزرگ، بڑے تھے، لیڈر تھے، یا یہ کہ وہ پچھلی نسل تھی جنہوں نے بدعات شروع کی تھیں، خرافات کا آغاز کیا تھا. یہ بعد میں آنے والے ان پر لعنت کریں گے کہ تم نے ہمیں مروایا، تمہاری وجہ سے ہم بھی برباد ہو کر یہاں آئے ہیں، تو تمہیں دوہرا عذاب ملنا چاہیے. لیکن یہ کہ وہاں وہ کہیں گے کہ نہیں، ہم جیسے ہم گمراہ تھے ویسے انہوں نے تمہیں گمراہ کیا. تو یہ مکالمہ ہوگا. اور یہ نوٹ کر لیجئے، یہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ اس سورہ مبارکہ میں ایام اللہ جو ہے یہ اس کا مین تھیم ہے. تو ایام اللہ کو یوں سمجھیے کہ ایک تو انسانی تخلیق کے اعتبار سے ایک تو وہ ازل ہے، جبکہ آدم کی تخلیق ہوئی، قصہ آدم و ابلیس ہوا، یہاں سے تو ہمارا وہ وقت جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، اور جنت اور دوزخ میں پہنچ کر گویا کہ وہ ایک دور ختم ہوتا ہے، وہ آخری بات ہے. یہ ہے انتہا اور ابتدا. اس کے مابین ہے کہ جو انبیاء آئے، رسول آئے، ان کی داستانیں ہیں، ان کے حالات ہیں، ان کے واقعات ہیں، قوم نوح اور قوم ہود اور قوم صالح. تو یہ یہاں پر ایسا کیا گیا کہ پہلے وہ تخلیق کا مرحلہ آدم کا، اور وہ قصہ آدم و ابلیس آ گیا اول. اب جو جہنم کا اور جنت کا تذکرہ آ رہا ہے اور ان کی آپس کی گفتگویں ہوں گی، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے نہ جو جہنم میں ابھی گئے ہوں گے نہ جنت میں داخلہ ملا ہوگا، درمیان میں کہیں ہوں گے، صاحب آراف ہوں گے، اصحاب آراف، تو ان کا مکالمہ آ رہا ہے. یہ دونوں بگننگ اور اینڈ دکھا کر اور پھر سلسلہ شروع ہوگا انبیاء کرام اور رسولوں کے حالات کا. قالت ادخلوا فی قد خلت من قبلکم، داخل ہو جاؤ انہی قوموں میں، انہی نسلوں میں جو تم سے پہلے داخل ہو چکی ہیں، من الجن والانس فی النار، جنات بھی اور انسان بھی آگ میں. کلما دخلت امت لعنت اختہا، جب بھی کوئی امت داخل ہوگی تو وہ دوسری امت کو لعنت کرے گی. حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، اور جب وہ سب کے سب اس میں گر چکیں گی، تمام کی تمام نسلیں اور امتیں. قالت اخراہم لاولاہم، تو بعد میں آنے والی کہے گی پہلی نسل سے، ربنا ہؤلاء اضلونا، اے اللہ ان بدبختوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا. دنیا میں تو کہتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد ہیں، ہمارے اسلاف ہیں، ان کی ریتیں ہیں، ان کی روایتیں ہیں، ان کی چیزیں ہیں، کیسے چھیڑ دیں. لیکن یہاں پر کیا ہوگا؟ ربنا ہؤلاء اضلونا، ان لوگوں نے ہمیں برباد کیا، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا. فآتہم عذابا ضعفا من النار، تو انہیں تو دگنا عذاب دے آگ میں سے. قال لکل ضعف، اللہ فرمائے گا نہیں، سب کے لیے دگنا ہے. جیسے یہ نے تم کو گمراہ کر کے آئے تھے، تم بھی اپنے بعد والوں کو گمراہ کر کے آئے ہو. تو یہ تو گویا کہ سلسلہ چل رہا ہے. تو اس لیے یہ کہ وہ تو ہر ایک کوئی سوچنا چاہیے تھا کہ اپنی عقل سے کام لیتا، ہم نے تمہیں عقل دی تھی، شعور دیا تھا، کیوں تم تقلید اعمیٰ کے اندر مبتلا رہے؟ آباء و اجداد کی تقلید ہو رہی ہے، اپنے لیڈروں کی تقلید ہو رہی ہے. تو یہ تقلید اعمیٰ کے لیے تمہیں میں نے آنکھیں دی تھی، تمہیں کان دیے تھے، تمہیں میں نے عقل دی تھی، تمہیں نیکی اور بدی کا شعور دیا تھا. ہر شخص جو ہے وہ ذمہ دار ہے. قال لکل ضعف، اللہ فرمائے گا سب کے لیے دوہرا ہے، ولکن لا تعلمون، لیکن تمہیں اس کا علم نہیں ہے.